نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف کی گئی کارروائی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں بڑے تعمیراتی منصوبوں اور جدید رہائشی سہولیات کی علامت سمجھے جانے والے بحریہ ٹاؤن پر نیب کی یلغار نے لاکھوں شہریوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں۔ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے لیے بلا تعطل بجلی کی فراہمی، معیاری سیکیورٹی کی دستیابی، صفائی کے مربوط نظام اور جدید طرز زندگی کی سہولیات کا تسلسل ایک چیلنج بن چکا ہے، جس پر بحریہ ٹاؤن کے مکین سراپا احتجاج ہیں۔ خیال رہے کہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب اور دیگر اداروں کی جانب سے بحریہ ٹاؤن اور اس کے چیئرمین ملک ریاض کے خلاف جاری تحقیقات اور اثاثوں کی ضبطگی نے بحریہ ٹاؤن کے معمولات زندگی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف کسی فرد یا کمپنی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک ایسا بحران ہے جس کا بوجھ اس وقت وہ عام شہری اٹھا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی یہاں کے گھر اور اپارٹمنٹ خریدنے پر لگا رکھی ہے۔ نیب کی حالیہ کارروائیوں کے بعد بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض نے واضح کر دیا ہے کہ مسلسل حکومتی دباؤ، بینک اکاؤنٹس کی منجمدی، گاڑیوں کی ضبطگی اور عملے کی گرفتاریوں نے بحریہ ٹاؤن کی مالی صورتحال کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ سروسز فراہم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہی سروسز ہیں جن کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن ملک بھر میں ممتاز رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بلکہ ایک مکمل لائف اسٹائل برانڈ بن چکا ہے، جہاں بجلی کے اپنے گرڈ اسٹیشن، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جنریٹرز، جدید انفراسٹرکچر اور ہسپتال و اسکول جیسی سہولتیں اسے باقی رہائشی منصوبوں سے منفرد بناتے ہیں۔ اگر اداروں کی کارروائیوں کی وجہ سے یہ سہولیات متاثر ہوتی ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان انہی معصوم شہریوں کو ہوگا جو کسی غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہیں بلکہ صرف پرسکون زندگی کے متلاشی ہیں۔ ناقدین کے مطابق پاکستان کے تعمیراتی اور رہائشی منصوبوں میں بحریہ ٹاؤن ایک ایسا نام ہے جس نے ملک میں شہری طرز زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جدید انفراسٹرکچر، عالمی معیار کی سہولیات اور بلا تعطل بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کو لاکھوں شہریوں کی پہلی پسند بنایا۔ لیکن حالیہ مہینوں میں نیب، ایف آئی اے اور دیگر حکومتی اداروں کی کارروائیوں نے اس عظیم رہائشی منصوبے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ کارروائیاں اگرچہ بظاہر کرپشن اور غیر قانونی لین دین کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا اصل بوجھ ان لاکھوں معصوم شہریوں پر پڑ رہا ہے جن کا کسی قانونی تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہے کہ بحریہ ٹاؤن کی سب سے نمایاں خصوصیت بلا تعطل بجلی کی فراہمی ہے۔ سوسائٹی نے اپنے گرڈ اسٹیشن اور بڑے جنریٹرز قائم کر رکھے ہیں جن کی مدد سے رہائشیوں کو لوڈ شیڈنگ سے مکمل نجات ملتی ہے۔ یہ سہولت عام پاکستانی شہروں میں نایاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں خاندان اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سیکیورٹی کا معیار بھی بحریہ ٹاؤن کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ تربیت یافتہ گارڈز، جدید سی سی ٹی وی کیمروں کا جال اور کمیونٹی کا نظام یہاں کے رہائشیوں کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے کا مربوط نظام بھی بحریہ ٹاؤن کا خاصہ ہے، جس کی بدولت یہاں رہائشی ماحول صاف اور صحت مند رہتا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی بحریہ ٹاؤن اپنی مثال آپ ہے۔ کشادہ سڑکیں، خوبصورت پارکس، جدید طرز کے ہسپتال، معیاری اسکول اور بڑے شاپنگ مالز اس رہائشی شہر کو ایک مکمل لائف اسٹائل برانڈ بناتے ہیں۔ یہاں تمام خصوصیات وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن دیگر رہائشی منصوبوں سے کئی قدم آگے ہے، مگر حالیہ ادارہ جاتی کارروائیوں کے بعد یہ سہولیات متاثر ہو رہی ہیں۔ صفائی میں تاخیر، پانی کی کمی اور سیکیورٹی کے معیار میں کمی جیسے مسائل اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض پر زمینوں کے قبضے، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ کراچی، راولپنڈی، مری، پشاور اور جامشور میں بحریہ ٹاؤن نے سرکاری اور نجی اراضی پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی اور اربوں روپے کمائے۔ ایف آئی اے کا الزام ہے کہ سفاری اسپتال کو منی لانڈرنگ کے لیے فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا گیا اور اربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ ملک ریاض ان الزامات کو سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو چکے ہیں، گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں اور درجنوں عملے کے ارکان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال نے نہ صرف کمپنی کی مالی روانی کو ختم کر دیا ہے بلکہ روزمرہ کے آپریشنز کو بھی مفلوج کر دیا ہے۔
मुबस्सिरीन के मुताबिक बहरिया टाउन महज एक निजी कंपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की तामीराती मईशत का एक बड़ा सतून है। इस मंसूबे ने जहां तामीराती शोबे में हजारों मुलाजमतें पैदा की, सैकड़ों छोटी और दरमियानी सनतों को रोजगार दिया, बल्कि अरबों रुपए का टैक्स और फीसें भी हुकूमत को अदा की। ये हकीकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत पहले ही जवाल का शिकार है, बहरिया टाउन जैसे बड़े मंसूबे को कमजोर करना मुल्की सरमायाकारी के माहौल को मजीद गैर महफूज बनाएगा। इसके नतीजे में न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी मुतजलजल हो सकता है। मुबस्सिरीन के बकौल ये वक्त किसी इदारे या शख्स की अना का नहीं बल्कि अवामी मफाद को तरजीह देने का है। अगर बहरिया टाउन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां अब भी बंद ना की गई, इससे न सिर्फ मुल्क की मईशत और तामीराती शोबे को जद पहुंचेगी बल्कि अवाम को भी इन कार्रवाइयों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।